بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال سیریز کی قسط نمبر 4 کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں، جن میں پہلے حصے میں احادیث مبارکہ سے دجال کا ہونا، دوسرے حصے میں دجال کا شخصی خاکہ اور تیسرے حصے میں دجال کی موجودگی کے مقام کا ذکر کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آج چوتھے حصے میں دجال کا ظہور کے عنوان سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دجال کا ظہور کا علم صرف اللہ پاک کو ہے، اور اس کے مکمل دن اور اصل وقت کا تعین صرف اللہ پاک کو ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں دجال کے خروج میں آپ کو دجال کے خروج کی نشانیوں سے بھی آگاہ کروں گا۔ دجال کے خروج سے پہلے جو ظہور کا دور ہے، یہ دور ہم سب کے سامنے ہے، اور دجال کے ظہور کی بیان کی گئی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دجال کا لفظ ہی دجل سے نکلا ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ دجال یعنی جھوٹ، دھوکہ، فریب، اور دجال کے خروج سے پہلے زمانہ ظہور میں ہر طرف جھوٹ، دھوکہ دہی اور مکاری کا دور ہوگا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، ایماندار کو بے ایمان، دیانتدار کو بد دیانت، نیک کو بد اور بد کو نیک کہا جائے گا۔ حقائق کو مسخ کیا جائے گا، یعنی وہی مثال ہوگی کہ سچ ابھی تسمہ باندھ رہا ہوگا اور جھوٹ پوری دنیا کا سفر کر چکا ہوگا۔ قتل عام، خون ریزی ہوگی، ہر طرف افراتفری کا سما ہوگا، چور بازاری، لوٹ کھسوٹ عام ہوگی۔ دجال کی آمد سے پہلے حق و باطل کی صف بندی ہوگی، جو کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہمارے اپنے لوگ، اپنے مسلمان کچھ حق کی جانب چل رہے ہیں اور کچھ باطل کی طرف۔ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ اپنی ریاست کے خلاف ملک و خدا دشمن قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہونا تھا آخر جنگوں اور دجال کے ظہور سے قبل اللہ تعالیٰ نے چھانٹی کرنا تھی۔ دجال کی آمد سے پہلے منافقین اور مومنین الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس بات کا اشارہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ تم میں سے بعض کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے۔ فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ دجال کے فتنے پر ہی منحصر ہوگا۔ سوچو کہ اس کے پہلے فتنوں سے بچ گیا، وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ کی قسم، دجال مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک کو یہ فیصلہ کر لینا پڑے گا کہ وہ دجال کے لشکر میں ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں۔ جیسا کہ ہم آج دجالی کا لفظ دہراتے ہیں، میری بات اس کی طرف ہی اشارہ ہے، لیکن دھیان رکھیے کہ مسلمانوں سے مراد جنہیں دجال کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ لوگ ایمان کے مضبوط اور دجال کے خلاف ہوگے۔ تو ایک بات بتاتا چلوں کہ چند سال قبل ہی CIA نے امریکی حکومت کو یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ ہمیں آج تک علم نہیں ہو سکا کہ دہشت گردی کی جنگ میں کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے خلاف۔ ہمیں ایسی پالیسی واضح کرنی چاہیے کہ دشمن اور دوست کا تعین ہو سکے، اور آج وہ سب ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے میں ہماری تقسیم نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں پاکستان کے خلاف تنظیمیں اور مذہب، ملکی سلامتی، معیشت، صحت پہ سیاست دجالی صف بندی کا پیش خیمہ ہے۔ دجال کا تذکرہ بند ہو جانا اور اس کا ذکر چھوڑ دینا، غافل ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کا تذکرہ سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ قرائمہ میں بھی ممبروں پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں۔ آج ہمارے سامنے ہمارے ممبروں پر جنت، جہنم، قیامت کا ذکر ہے، مگر دجال کے قیامت سے پہلے کے فتنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ہماری عوام دجال کے محض افسانوی باتیں سمجھتی ہے۔ چشمے اور نہروں کا سوکھ جانا دجال کے قرب ظہور کی نشانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دجال کے آنے کی چند معلوم نشانیاں ہیں۔ جب چشمے نیچے چلے جائیں گے اور نہروں کا پانی نکال لیا جائے گا اور گھاس پیلی ہو جائے گی، قبیلہ مزہج اور ہمدان عراق سے کنسرین کوچ کر جائیں گے، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ صبح آ جائے یا شام کو۔ آج ہمارے ہاں پانی کی قلت کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ زیر زمین پانی کے ذخائر بدتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ڈیم بنا کر پانی کو روکا جا رہا ہے، بارشیں بے وقت ہو رہی ہیں اور نہریں خشک ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کی جانب سے تحفہ شدہ ایک پودا جسے ہم سفیدہ کہتے ہیں، دریا کناروں، نہروں اور تالابوں کے کنارے بکثرت پایا جا رہا ہے، اور یہ پودا پانی کا دشمن ہے اور پانی کو ایسے پیتا ہے جیسے وہاں پانی تھا ہی نہیں۔
جن دیہاتوں میں اس پیڑ کی کثرت ہوگی وہاں کے زمین سے تیزی سے خشک سالی ہوگی اور دن بدن پانی کی شدید قلت بلکہ عالمی قلت پیدا ہو رہی ہے، اور پانی جنگوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ پانی کی قلت دجال کی آمد کی نشانی ہے، کیونکہ اس پانی سے دجال کو اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جانا بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے۔ دریائے فرات پر ترکی نے 13 یا 14 ڈیم بنا رکھے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا ڈیم اتاترک ڈیم ہے۔ یہ ڈیم اتنا بڑا ہے کہ اگر اس ڈیم کو مکمل بھرنا چاہیں تو دریائے فرات کو اس ڈیم میں مسلسل 1 ماہ تک گرنا ہوگا، تب جا کر یہ ڈیم مکمل بھرے گا۔ اس ڈیم سے نہ صرف عراق اور شام بلکہ دیگر مسلم ممالک کے لیے بھی پانی کی شدید قلت کا باعث ہے۔ دنیا میں موسموں میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، اور کہیں درجہ حرارت شدید بڑھ جائے گا اور کہیں کم ہو جائے گا، اور شیطانی قوتیں موسموں پر قابو پا لیں گی۔ کہیں قحط سالی ہوگی اور کہیں شدید بارشیں ہوں گی، اور کہیں بارشیں روک دی جائیں گی۔ دجال کے متعلق ہم نے احادیث میں پڑھا کہ وہ 1 آنکھ والا یعنی کانا اور انتہائی بری شکل والا ہوگا۔ اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ایسی شخص کے پاس کون جائے گا جو انتہائی بددہ ہو اور 1 آنکھ والا ویسے بھی کراہت کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو دجال کے ظہور سے قبل دجال سے انسیت پیدا کرنے کے لیے نوجوانوں میں 1 آنکھ کو مقبول کیا جا رہا ہے، جو کل تک بدی لگتی تھی، لیکن آج مسلمان نوجوانوں تک اسے ایک فیشن کے طور پر لیا جاتا ہے۔ 1 آنکھ والی ٹی شرٹ اور لوگو استعمال کیے جاتے ہیں، داڑھی کی طرح طرح کے ڈیزائن بنا کر سنت نبوی کی توہین کی جاتی ہے۔ گھنگریالے بال آج کے نوجوانوں میں فیشن بن چکا ہے۔ آج ہم خوفناک فلمیں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں جنہیں ہم حقیقی زندگی میں نہ دیکھ پاتے، لیکن دجال کی بدی شکل سے ہمیں مانوس کرنے کے لیے انتہائی بدصورت شکلیں بنا کر دکھائی جاتی ہیں۔ بچوں کو بھیانک شکلوں والے کارٹون دکھائے جاتے ہیں جنہیں بچے انتہائی خوشی سے دیکھتے ہیں اور ان سے جلدی مانوس ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقصد دجال کے آنے سے پہلے ان کو دجال کی بدصورتی سے مانوس کرنا ہے۔ وائرس اور بیماریاں کی بھرمار، آبادی میں کمی، فیملی پلاننگ، یہ بھی دجال کے آنے سے پہلے دجال کی تیاری ہے۔ دجال کے ظہور کے اس دور میں جب یہودیوں نے اس کے لیے تیاری شروع کی تھی، تب میرے ناقص علم کے مطابق 17ویں صدی عیسوی کو دجال کے ظہور کا سال کہا جا سکتا ہے، جب دجال کے چیلے یہودیوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی بنانا شروع کی تھی، فری مسنری اور الومناٹی جیسی تنظیمیں وجود میں لانے اور دجال کی آمد کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کی۔ یوں تو تاریخ میں ہمیں کئی طاعون اور دیگر امراض کی خبریں ملتی رہتی ہیں، لیکن 1720 میں وہ پہلا سال تھا جب انسانی تخلیق کردہ بیماری نے کروڑوں لوگوں کی جان لی۔ پھر یہی بیماری 1820 میں آئی، پھر 1920 میں، اور اب 2020 میں ہے۔ یہ 20 کا عدد باقاعدہ دجالیوں کی منصوبہ بندیوں سے پہلے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دجال کی آمد سے پہلے دنیا کی 6 سے 7 ارب آبادی کو 1 ارب آبادی تک لانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کئی ممالک میں جنگیں اور پراکسیز وار کے ذریعے انسانوں کو قتل کے ساتھ ساتھ اس کے لیے طرح طرح کی وائرسز، نت نئی بیماریاں جن میں ایڈز، کرونا وائرس اور دیگر ایسی لاتعداد بیماریاں ہیں جن کو یا تو انسان کی موت کا باعث بنتی ہیں یا پھر انسان کے تولیدی نظام کو برباد کر دیتی ہیں، تاکہ دنیا کی آبادی کنٹرول کی جا سکے۔ اس میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو یہاں کہنا مناسب نہیں، لیکن آج جنسی بیماریوں سے لے کر فیملی پلاننگ کے ڈراموں تک سب کچھ دجال کے خروج سے پہلے آبادی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دجال کی آمد سے پہلے دور ظہور دجال میں رشتوں میں احترام اور جنسی آزادی کو پروان چڑھانا بھی ایک اہم جزو ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے رشتوں کے درمیان لحاظ ختم کیا جائے، جس میں پاکستانی میڈیا دھیمے جبکہ بیرونی میڈیا مکمل طور پر کھل کر کھیل رہا ہے، اور مائنڈ پروگرامنگ کے ذریعے غیر محسوس کن انداز میں یہ بات دکھائی جا رہی ہے۔ بہن، بھائی، ماں، بیٹا، باپ، بیٹی اور بھائی کی بیوی، سوتیلی ماں، سوتیلی بہن، سالی، سب کے لیے سب کچھ جائز ہے اور کوئی آر محسوس نہ کی جائے۔ یہ چند ایک اہم نشانیاں ہیں جو دجال کے خروج سے پہلے ظہور دجال میں پوری ہو رہی ہیں۔ ان سب کو پورا ہو جانے کے بعد دجال میدان میں ہوگا۔ ہم اس وقت بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ہم کیسی پرائی باتیں کرتے ہیں، لیکن صدقے جاؤں نبی دو جہاں پر کہ ٹیکنالوجی آج ترتیب دی جا رہی ہے، انہوں نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ دجال سیریز کی قسط نمبر 4 کے ساتھ آج کا اختتام ہوتا ہے۔ قسط نمبر 5 کا انتظار کیجیے اور آئندہ آپ کو دجال کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔